کتنا ثواب ملے گا؟ سب کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ وجہ میں آپ کو ایک دنیا کی ٹیکنالوجی بتاؤں کہ ہم یہاں سے ایک میسج کرتے ہیں 5 منٹ کا، 5 گروپ میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گروپ میں میسج کٹنگ ہو کے جاتا ہو اور 1 منٹ کا پہنچتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 5 گروپ میں 5 منٹ کا میسج پورا پہنچتا ہے۔ یہ تو چائنا کی اور دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کی سخاوت کے اور درد کو سینے میں رکھ کر ہم جو ہیں در بدر گھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی بد نظری کرتا ہے، اگر کوئی رات میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر کوئی کرکٹ کا پکچر کا شوق رکھتا ہے، اگر کوئی فضول کاموں میں رہتا ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کسی کو نہیں بتایا، میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج آپ کو بتانا پڑے گا، میری مجبوری ہے، تو کہیں تکبر تو نہیں ہو جائے گا، اخلاص کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا؟ میں کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ تو صحیح۔ رونے جیسی ہو گئی، مجھے تو ایسا لگا کہ اس کو کوئی اور عمل چاہیے۔ اس نے کہا مولانا صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ کہ ایک دن پہلے میری ماں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، میں نے میری ماں کو بول دیا اونچی آواز میں، وہ رونے جیسی ہو گئی، لیکن میری ماں تو کوئی بیمار نہیں تھی۔ دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہی منظر یاد آتا ہے کہ یار تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا تھا مولانا کہ کل کو میری ماں چلی جائے گی، ورنہ میں کبھی اس سے نہیں لڑتا۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ابھی کرناٹکا کے سفر میں، مجھے کہنے لگے مولانا میرے امی ہمیں بڑا سمجھاتے تھے کہ بیٹا تم اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ، اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ، اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ۔ میری ماں بڑی نیک تھی، گھر میں اس کی ایک جگہ بنی تھی، مصلی بچھا رہتا تھا، اور وہ نمازیں پڑھتی، اپنے اللہ کو راضی کرتی۔ اگر ہم اذان کے بعد جاتے تو میری ماں ناراض ہوتی، ہمیں کہتی یار مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ تمہاری نماز ہوگی، تم اذان سے پہلے چلے جاؤ، تم مسجد کے قریب رہتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، تمہیں کون سا بوجھ لگتا ہے؟ مولانا میری ماں کی اس قسم کی باتیں تھی، ہمیں بوجھ لگتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن 6 مہینے پہلے جب 4 مہینے پہلے جب میری ماں کا جنازہ اٹھا ہے، آج اذان سنتے ہیں، میری ماں کی بات یاد آتی ہے۔ ہم ہر بات میں اس کا مقابلہ کرتے تھے، آج یاد آتا ہے ہر بات میں میری ماں صحیح تھی اور ہم غلط تھے، ہر بات میں وہ صحیح تھی۔ لیکن جب تک موجود ہوتی ہے تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلا ہوگے وہاں تک جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے۔ جب تک یہ اکھر کی جامع مسجد کا دروازہ نہیں کھلے گا وہاں تک ثاقب اس مسجد میں نہیں آ سکے گا۔ بالکل اسی طرح یہ دروازہ ہے جو ہے نا، یہ ابا ہے اور اندر کی جگہ یہ اماں ہے۔ جنت کا دروازہ باپ ہے اور جنت ماں ہے۔ اگر ابا خوش ہوں گے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، اگر ماں خوش ہوگی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر کسی کے ماں باپ موجود ہے، ہمارے یہاں سے 3 دن کی جماعت گئی تھی، تو ہم لوگ 10 نوجوان ساتھی، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی ماں کا انتقال ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ اللہ کی طرف آ گئے، اپنا حلیہ چینج کر دیا اور بالکل وہ اللہ والوں جیسے ہو گئے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنے لگے، کوششیں کرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ کی اماں کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے؟ کہا جی بالکل مولانا، فرمائیے۔
میں کہا ہم لوگ 10 لوگ ایسے ہیں کہ ہماری ماں موجود ہے, ہم لوگ جوان ہیں, تو کچھ نصیحت ماں کے بارے میں ہمارے لیے ہو جائے. اللہ اکبر. میرا یہ کہنا اور اس کا رونا, اس نے رونا شروع کیا, رونے لگا. روتے روتے ہماری طرف دیکھا, ہم 10 کی طرف, اور یوں کہا کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ رو رہے, اب تو رو رہے. کہنے لگا کہ جب تمہاری ماں چلی جائے گی نا تو صرف رو ہی سکو گے, کہہ کچھ نہیں سکو گے, پھر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ ابجوں روپے خرچ کر دو, وہ ماں باپ تمہارے پاس نہیں آئیں گے. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خدمت کریں, اکرام کریں, احترام کریں, ادب کریں, ان کی سختی کو برداشت کریں. کل کو تمہاری اولاد تمہیں برداشت کرے گی. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہوں, آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں, وہ قبرستان میں ہوں, تو یاد رکھنا وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں. انہوں نے قبر میں بڑی امیدیں لگائی ہے آپ سے کہ ہم نے ہمارے بیٹے کی بڑی خدمت کی تھی. یہی تو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے, روزانہ قبرستان میں آئیں گے. بچے کبھی ماں باپ کو بھول سکتے ہیں, کبھی نہیں بھول سکتے, لیکن اللہ معاف کریں, کچھ جگہوں پر بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. وہ بزنس میں ایسے لگ جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. پھر بڑی رات اور بڑے دنوں میں انہیں ماں باپ کی یاد آتی ہے. جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ایک بزرگ نے بیان میں فرمایا, حضرت جہاں بیان کے لیے جاتے ہیں وہاں قیام بھی فرماتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ابھی موجود ہے. ایک دفعہ کہنے لگے جہاں میں بیان کے لیے جاتا ہوں اور اس کے بعد رات قیام کرتا ہوں تو اکثر مجھے وہاں کے مرحومین خواب میں آتے ہیں, اور مجھے آ کے کہتے حضرت آپ نے بستی والوں کو تو سمجھایا, ہمارے لیے بھی کچھ ایصال ثواب کر دو. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمیں بھول گئے, ہماری اولاد ہمیں بھول گئی. حضرت ہمیں بھی تو کچھ پڑھ کے بخش کے جاؤ. اللہ اکبر. یہ سنا تو میرا دل ہل گیا. ایک بات یاد رکھنا, جس کے والدین چلے گئے وہ ایک سبحان اللہ پڑھ کے بھی اگر بخشیں گے نا تو ان کے والدین خوش ہو جائیں گے. اگر ایک سبحان اللہ پڑھ کے ثواب آپ مجھے پہنچاؤ تو خوش تو میں بھی ہوں گا, لیکن مجھے اس کا ثواب نظر آتا نہیں ہے, بعد میں دکھے گا. وہ ہمارے ماں باپ کو ثواب دکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ہم ان کو پڑھ کے بخشیں گے تو وہ بہت جلدی خوش ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ بلکہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر جن کا انتقال ہو چکا اس کو ثواب پہنچا دیں گے انشاءاللہ. کیا مشکل ہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری سورت پڑھو, ایک قرآن کا ثواب ملے گا. پڑھنے کے بعد کہو اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے, جتنے ایمان والے ہیں, جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے, ان تمام کو بطور خاص میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے گا. اور آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, انشاءاللہ سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ سب کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. وجہ میں آپ کو ایک دنیا کی ٹیکنالوجی بتاؤں کہ ہم یہاں سے ایک میسج کرتے ہیں 5 منٹ کا 5 گروپ میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گروپ میں میسج کٹنگ ہو کے جاتا ہو اور 1 منٹ کا پہنچتا ہو, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ 5 گروپ میں 5 منٹ کا میسج پورا پہنچتا ہے. یہ تو چائنا کی اور دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کی سخاوت کے اور اس کے خزانوں کے اور اللہ کی طاقت کے اور اللہ کی قدرت کے اور اس کی دین کے, کتنی دیر میں ثواب پہنچے گا؟ یوں فرمایا کہ ہم یہاں سے ایک US یا UK ہم میسج کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے. یہ دنیا والوں کی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کریم کی قدرت کے, اس کے خزانے کے؟ مجھے لگتا ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی ہوگی, اس سے بھی تیز وہ میسج پہنچ جاتا ہوگا. ایک بزرگ صاحب کشف تھے, انہیں کشف قبور حاصل تھا, انہیں کشف ہوتا تھا. ایک مرتبہ وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبرستان میں چلے گئے اور ان کو تو کشف ہوتا تھا. انہوں نے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا. انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے وائٹ نور کی شکل میں کچھ چیزیں آ رہی ہے
اور سب لوگ اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہم لے لیں، ہم لے لیں، ہم لے لیں۔ ایک چچا تھے، وہ آرام سے اطمینان سے اپنی قبر میں بیٹھے تھے۔ حضرت نے کشف میں دیکھا کہ یہ نیکیاں لینے کے لیے گئے نہیں۔ حضرت نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا نا نا نا، نیکیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ لوگ بیچارے بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کے بچے اصل میں ان کو بھول گئے ہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ لے لیں۔ آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ کہا اصل میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ کی شان، وہ حافظ بنا اور میرا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک روزانہ میرا بچہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے، روزانہ۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا تو غریب آدمی، ہم لوگ غریب لوگ تھے، بولے فلاں حلوائی کی دکان ہے، وہاں وہ مٹھائی بیچتا ہے، کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کا۔ حضرت وہاں پر گئے، دور سے دیکھا اس بچے کو، سمجھ گئے ہاں یہی بچہ ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ اور حضرت نے عجیب منظر دیکھا، وہ کچھ پڑھتا ہے، گراہک آئے تو ان سے باتیں کرتا ہے، گراہک چلے جائیں پھر کچھ پڑھتا ہے، پھر گراہک آئے پھر ان سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت بھی چلے گئے مٹھائی لینے کے لیے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ حضرت نے دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، بزنس کی بات کرتے ہیں، مٹھائی کی اتنی دیر بات کرتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے تو؟ حضرت کچھ نہیں۔ بولے نہیں آپ تو کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بیٹا کیوں بہت قرآن پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان آپ نے میرا زخم تازہ کر دیا، اصل میں میرے والد صاحب کے مجھ پر احسانات بہت ہیں۔ میں چھوٹا تھا، وہ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی جاب پر لگا دیتے ہیں، کوئی بزنس پہ لگا دیتے ہیں، کوئی کام کاج میں لگا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بنا دیتے ہیں۔ میرے پاس بھی کوئی عہدہ آ جاتا، مجھے بھی کوئی چیز مل جاتی، میں بھی اس میں لگ جاتا، لیکن پتہ نہیں میرے والد صاحب نے مجھ پہ بڑا رحم کھایا۔ میں چھوٹا سا تھا جب مجھے سمجھ نہیں تھی، انہوں نے مجھے مدرسے میں بھیج دیا، اللہ کی شان میں حافظ قرآن ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی تھی۔ میرا ابو بھی بڑے خوش تھے، لیکن یہاں میں حافظ ہو کے آیا، پتہ چلا میرا ابو کا انتقال ہو گیا۔ آج مجھے میرا ابو کا وہ احسان یاد آتا ہے، وہ دن آج کی گھڑی میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے میرے والد کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں آپ اندازہ لگائیں، آج ہمارے پاس جو بچے ہیں نا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو مستورات بھی سن رہی ہے، میں ان ماؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں اتنا اچھا مکتب چلتا ہے، اتنا اچھا مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ فیض عام، آپ اس کو غنیمت سمجھیں، آپ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ اکثر علاقے والے ایسی نعمتوں سے محروم ہیں۔ الحمدللہ ایک مدرسہ ہے، 20 استاد ہے، 460 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، یہ سب حضور کے مہمان ہیں، اور یہ علماء جو ہمارے آنکھوں کے، ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے سرتاج ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہے۔ ارے یوں فرمایا علماء تو علماء ہیں اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک باپ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اور اس کا بچہ جو ہے نا وہ نابینا ہے، تو باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کا وارث کون؟ وہی نابینا بیٹا۔ کوئی کہے یہ تو نابینا ہے، اس کا باپ تو آنکھوں کی ہاسپٹل چلاتا تھا، بھائی جو بھی ہے لیکن اس کا وارث تو یہی بیٹا ہے۔ یوں فرمایا علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہے۔ نبیوں کے انبیاء کے وارث کون؟ فرمایا کہ یہ علماء، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں علماء کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو یاد رکھنا، اگر یہ بچوں کو کچھ پڑھا لیا ہوگا، یہ بچے ہمیں کام آئیں گے۔ جس کے بچے حافظ قرآن ہیں، جس کے بچے حافظ ہیں، وہ بہت اچھی طرح سن لیں،
ہیں کل قیامت کے دن ان کا بڑا اکرام ہونے والا ہے، ان کا بڑا احترام ہونے والا ہے، ان کا بڑا اعزاز ہونے والا ہے۔ یوں فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج ایسا خوبصورت ہوگا، سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج ملے گا، ایک بات یاد رکھنا، وہ تاج جو ہے نا وہ چاچا کو نہیں ملے گا، یہ تاج جو ہے دادا کو نہیں ملے گا، نانا کو نہیں ملے گا، حافظ قرآن کے بھائی کو نہیں ملے گا۔ ابھی میں الحمدللہ حافظ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، اگر ان کو میں نے حافظ نہیں بنایا، 2 بچوں کو حافظ نہیں بنایا، تو میں حافظ ہوں پھر بھی مجھے تاج نہیں ملے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ تاج کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو، چاہے وہ حافظ عالم ہو یا نہیں۔ اگر ان کا بیٹا حافظ ہے ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو قیامت کے دن تاج ملے گا۔ لیکن ایک حافظ صاحب ہے، خود ان کے بچے حافظ نہیں ہیں، فرمایا یہ حافظ قرآن کو بھی تاج نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، یہ جب انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، وہ بہت خوش ہو گئے، میرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ کہا جا دادا کو بڑا شوق تھا، دادا کو خوشخبری سنا دے۔ دادا دادا میں حافظ ہو گیا۔ دادا نے کہا خوش تو ہوئے، اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کہا تو حافظ ہوا نا تو تیرے باپ کو تاج پہنائے گا، مجھے تھوڑی تاج پہنائے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ اپنے ابو کو آ کے کہا، ابو دادا نے ایسا کہا۔ اچھا، اس کا مطلب دادا چاہتے ہیں کہ میں حافظ ہو جاؤں؟ کہا بالکل۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنی مشغولی کے باوجود، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود، اتنے مقام پر ہونے کے باوجود خود حافظ بننے گئے۔ نظام بھی چلاتے، حافظ بھی بنتے، استاذ کو بھی رکھا، محنت کی، قرآن یاد کرتے، رات دن قرآن کے عاشق ہوئے، قرآن کے پیچھے دیوانے ہوئے۔ ایک وقت آیا یہ خود حافظ قرآن ہوئے، اپنے ابو کے پاس گئے، ابو اب میں حافظ قرآن ہو گیا، سینے سے اب مجھے تاج پہنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پوتوں کو نہ پڑھائیں، نواسوں کو نہ پڑھائیں۔ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ پیدا ہو۔ یہ ڈگریاں جو ہے نا، یہ حقیقت میں آخرت کی ڈگریاں ہیں۔ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ سب آنکھ بند ہوتے ہی ختم۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچے جاتے ہیں نا تو دفتر آگے بھراتے ہیں کہ پیچھے؟ کہاں بھراتے ہیں بھائی؟ پیچھے بھراتے کہ اکھر میں بچے آگے دفتر لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ سارے بچے دفتر پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز پیچھے رہنے والی ہے، آگے آنے والی کام نہیں آنے والی ہے، دنیا کے حد تک کی چیز ہے۔ اور ایک 3 سال کا بچہ جب مکتب آتا ہے تو سپارہ کہاں لے کے آتا ہے؟ سینے پہ لے کے۔ اس کو بھی پتہ ہے، اس کے ماں باپ کو بھی پتہ ہے کہ یہی چیز اسے کام آنے والی ہے۔ کبھی دفتر اور اسکول کی چوپڑی کو ایسے لے کے چلے گا، کبھی قرآن کو ایسے لے کے نہیں چلے گا، بلکہ ایسے سینے پہ لے کے چلے گا۔ تو کیا کریں؟ اسکول بند کرا دیں، ٹیوشن بند کرا دیں؟ نہ، آپ اچھا انگریزی پڑھاؤ، اچھا بچوں کو اسکول پڑھاؤ، آپ چاہے تو انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا پہلے تو مسلمان ہے، بعد میں تو ڈاکٹر ہے، بعد میں تو تاجر ہے، بعد میں تو انجینئر ہے، بعد میں تو وکیل ہے، بعد میں تو پروفیسر ہے۔ اپنے اللہ کو بھول نہ جانا، اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ کرے آپ کے گاؤں میں ایک ایسا ماحول بنے کہ یہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عالم ہو، اور اللہ کرے اللہ اکھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنائے۔
بات یہاں سے چلی تھی کہ بچپنا جو ہے نا یہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور میرے عزیزوں پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی ایک خواب جیسی لگتی ہے۔ میں 91 کی میری پیدائش ہے، کوئی کہیں یہ 31-32 سال کیسے گزرے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ میں سے کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، آپ کو کوئی پوچھے پچھلا وقت کیسے گزرا کا خواب لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو یہ دنیا کی زندگی ایک خواب جیسی لگے گی، یہ دنیا کی زندگی خواب جیسی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو جوانی اللہ پہ فدا کر دیتا، اور جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا شاندار آتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑی راحتوں کے ساتھ آتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑی خوشیوں کو لے کر کے آتا ہے۔ لیکن عام طور پر جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اے جوان تو یہ کام بھی نہ کر سکا۔ حضرت کے درد بھرے اشعار ہیں، پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اور ایک تو عجیب بات ارشاد فرمائی، کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ کیا تیری یہ چاہت ہے کہ تیرا گھر اچھا ہو، تیرا بنگلہ اچھا ہو، تیرے بچے اچھے پڑھے لکھے ہوں، سارے بچے ویل سیٹ ہو، اور دنیا میں تجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور تیرا نام ہو؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن کا پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بہارا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا ہی چلا گیا۔ جب دنیا سے جا رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے، ارے لوگوں جب مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، میرے ہاتھ دونوں باہر ایسے کھلے پھیلا کر کے رکھ دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے ہمیں کپڑا پہنایا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گودی میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون آیا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے ہمیں دیکھنے، ہماری زیارت کرنے، ہمارے جنازے میں شریک ہونے کون آئے گا نہیں پتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو اکھر والو، یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے یاری لگانے کا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے، اب تو فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا؟ اے انسان جب سب کو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے،
پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا مزہ چکھ کر کے دیکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے رات میں میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر اور رات میں تہجد کے پڑھنے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بالکل برحق ہے، حقیقی زندگی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جہاں ہم دو ہو وہاں اللہ تیسرے ہے، جہاں ہم تین ہو وہاں اللہ چوتھے ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، گشتوں میں جڑتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، مشوروں میں جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہیں، امت کے درد کو سینے میں لے کر، جو نبی علیہ السلام کی بڑی عظیم الشان سنت ہے، نبی والے درد کو سینے میں رکھ کر ہم جو ہیں در بدر گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی بد نظری کرتا ہے، اگر کوئی رات میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر کوئی کرکٹ کا پکچر کا شوق رکھتا ہے، اگر کوئی فضول کاموں میں رہتا ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ارے میرے بندو یاد رکھنا، تم اگر کوئی گناہ کرتے ہو یا کسی پر ظلم کرتے ہو، اللہ تم سے ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی بچھائی ہوئی ہے، پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے اللہ، چرندوں کو بنانے والے، درندوں کو بنانے والے، جانوروں کو بنانے والے، انسانوں کو بنانے والے، جناتوں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، گرمی کا موسم لانے والے، بارش کا موسم لانے والے، ہواؤں کا نظام چلانے والے، ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں حضرت انسان کو تیار کرنے والے، ہر ایک کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنانے والے، ایک ناپاک قطرے سے پورا حضرت انسان کو بنانے والے، مجھے اور آپ کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے۔ یوں فرمایا اللہ کو پہچانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہت کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور بادشاہت کو چھیننے والا بھی اللہ ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، عزتوں کو دینے والا اللہ، وتعز من تشاء، ذلیل کرنے والا اللہ، وتذل من تشاء، ساری طاقت اور سارا پاور اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا ایک اللہ کی۔ سجدہ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ فرمایا ایک اللہ کے۔ بگڑی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ کاموں کو کون سنوارتا ہے؟ اللہ سنوارتا ہے۔
میرے عزیزوں آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ بازار میں تھے، ایک نوجوان نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں۔ حضرت صلح ہو گئی؟ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، لیکن یہ بازار والے بزنس میں، دنیا کی چیزوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بڑی مدت گزری، حضرت کی اس کی ملاقات ہو گئی قبرستان میں۔ اس نے کہا حضرت قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹا وہی جو بازار میں کر رہا تھا، اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا صلح ہو گئی؟ کہا بیٹا آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ کیا ہو گیا حضرت؟ آج یہ سارے قبر والے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج اللہ صلح کرنے کے لیے تیار، آج اللہ تیار۔ قبرستان کے چکر لگاؤ، یہ سب معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، یہ سب پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قبر میں سوئے ہوئے یہ سب اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن آج اللہ تیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں، ایک نوجوان شخص قبرستان میں کھڑا تھا، اس کو بلایا بیٹا یہاں۔ وہ وہاں آیا، جی حضرت فرمائیے کیا ہوا؟ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ بولے بیٹا یہ قبر والا اگر ابھی دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ حضرت کیسی بات کرتے ہو، یہ قبر والا دنیا میں آئے گا؟ یہ آئے گا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے یوں پوچھ رہا ہوں، اگر اللہ اسے ایک موقع دے دے تو کیا کرے گا؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں آنے والا ہے، موقع دے تو کیا کرے گا؟ اور اس نے منہ بھر کے کہا جس کا خلاصہ حضرت پورا دن قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، ایک بھی گناہ نہیں کرے گا، دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، قربانیاں دے گا۔ حضرت نے کہا اچھا۔ حضرت نے کہا بیٹا یہ سب ہے نا تو کر لے، اس کو تو موقع ملنے والا۔ کیا بولا؟ یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں، ایک دن کے بعد نہ ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ایک مجھے فون آیا تھا، وہ بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 22 یا 23 رمضان مجھے اچھی طرح یاد نہیں، ایک مستورات کا فون آیا۔ جی فرمائیے۔ کہا مولانا صاحب ایک تکلیف ہے، تکلیف بھی بتائی کہ یہ تکلیف ہے، کوئی آپ کے پاس وظیفہ ہو۔ میں نے کہا ہے وظیفہ، 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی سے بڑی محبت تھی، اور 2 منٹ دعا کرو، دیکھو نا اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو یہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے 500 مرتبہ درود شریف۔ میں نے کہا آپ کچھ بولتے نہیں؟ تو کہا کہ ایک بڑا مسئلہ، جو ابھی جو مسئلہ تھا نا اس سے بڑا مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے بولا وہ کیا؟ بولے وہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، وہ آج آپ کو بتانا پڑے گا، اور میں بتانا نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا مولانا، میرے شوہر کو نہیں بتایا، میں کسی کو نہیں بتایا، میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن آج آپ کو بتانا پڑے گا، میری مجبوری ہے۔ تو کہیں تکبر تو نہیں ہو جائے گا، اخلاص کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا؟ میں کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ تو صحیح۔ رونے جیسی ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ اس کو کوئی اور عمل چاہیے۔ اس نے کہا مولانا صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ آپ کو بتانا اس لیے پڑا کہ آپ نے جو 500 مرتبہ بتائے وہ یہ 15,000 میں سے گننے ہیں یا الگ سے پڑھنے ہیں مجھے؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا آپ بولتے نہیں، جواب ہی کچھ نہیں۔
میں کہا میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نے اس کو دوسرا جملہ پوچھا، اب میں نے سوال پوچھا، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بولے بالکل۔ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا بات دل پہ لگی ایسی کہ آپ نے 15,000 شروع کر دیے؟ 1,000 بار جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو 40,000 انعام دیتے ہیں، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف۔ پڑھنے والے بہت پڑھتے ہیں، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، روزانہ 5,000 پڑھتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جوانی میں، آج انہیں وہی کام آتا ہوگا۔ میرے شیخ 23ویں رات لے گئے رمضان میں، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ پڑھنے والے بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اور اتنے سب بچے اور گھر کا کام کاج، اس میں 15,000 بار درود شریف۔ میں نے کہا یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے۔ آپ کے شوہر کی وجہ سے؟ وہ تو بڑے تاجر ہیں نا؟ بولے ہاں۔ وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں۔ بولے وہ باہر بڑے سیدھے سادے، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں۔ میں کہا لوگ ہمیں اس کا الٹا کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کے ایک مصلی کی جگہ ہے، بچھی رہتی ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا بہت کرتے ہیں۔ مولانا میرے شوہر درود شریف بہت پڑھتے ہیں، بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی۔ تو میرے دل کے اندر بھی ایک درد پیدا ہوا کہ تیرے شوہر جب اتنا پڑھتے ہیں تو انہیں زیارت ہوتی ہے نا، تو پڑھ انشاءاللہ ان قریب تجھے بھی زیارت ہوگی۔ بس وہ دن آج کی گھڑی میں 15,000 تک پہنچ گئی، اور میرے شوہر تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، مولانا آپ میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس وقت میرے دل کے اندر ایک ٹھیس سی پہنچی کہ دیکھ ثاقب، اس کا شوہر نیک ہے اسی لیے اس کی بیوی بھی نیک ہے، اللہ والی ہے، اس کو یہی کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اور آج کے شوہر گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے ان کی بیویاں سیریلہ دیکھتی ہیں اور ان کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور پورا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا ہوا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی، بے چینی، یہ سب میرے اور آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر میں اور آپ بھی نیک بنے ہوتے ہیں، اللہ والے بنے ہوتے ہیں، اور گھر میں اللہ کو راضی کیا ہوا ہوتا، آج میرے اور آپ کے پورے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو اچھے لوگ ہیں، سب نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے صدقے طفیل ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے یہاں بھی ایک اچھا ماحول بنائے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی درود شریف زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ 1,000 دفعہ تو کم سے کم پڑھو گے نا؟ اور اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اول وقت میں نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اپنے دل کی بھی صفائی کی کوشش کریں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اللہ کو راضی کریں، نماز سکون کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، اپنے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔